العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراج. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج علمی مجلس جو دوحہ قطر میں منعقد ہوتی ہے، آج اس کی الحمدللہ دوسری مجلس ہے، دوسرا پروگرام ہے. اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اس میں ہمارے ساتھ دوحہ قطر میں جو پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام ہیں، جو یہاں پر اپنی علمی، عملی، روحانی، شرعی، مذہبی مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں، تو گاہے بگاہے ان میں سے ہم مدعو کرتے ہیں اور بڑی اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور بڑی اپنی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں. تو بس ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کی گفتگو سے جو ہے مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں. آج ہمارے ساتھ بہت معزز مہمان اکرام موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد شاویز صاحب. حضرت کا تعلق بھارت سے ہے، بھارت سہارنپور سے حضرت کا تعلق ہے اور یہاں پر دوحہ قطر میں حضرت کی مصروفیت امام و خطیب ہیں وزارت الاوقاف میں. دوسرے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب. حضرت کا تعلق پاکستان سے ہے اور حضرت کی جہاں مصروفیت امام و خطیب ہیں، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ حضرت تو جو ہیں یہاں پہ شیخ الائمہ اور استاد الائمہ ہیں اور بلکہ مرجع العلماء ہیں کہ تمام حضرت سے مشاورت کرتے ہیں اور حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان موجود ہیں ہر دل عزیز حضرت مولانا شمس الرحمن صدیقی صاحب، اور حضرت کا تعلق بھارت دیوبند سے ہے. بھارت تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک سمندر ہے، تو ان کا تعلق بھارت دیوبند سے، اور دیوبند تو بہت مشہور و معروف ہے، وہاں کی علمی خدمات، علمی سرچشمے معروف ہیں. تو حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یہ ہمارے معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں. بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ، اتنی بڑی شخصیات پاکستان سے تعلق رکھنے والے، بھارت ہندوستان سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں پر موجود ہیں. بہت بڑی خوش نصیبی ہماری. تو بس میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ جو ہے نا حائل نہیں رہوں گا. سب سے پہلے جو میں دعوت سخن دوں گا حضرت مولانا شمس الرحمن صدیقی صاحب. حضرت کا تعلق بھارت دیوبند سے ہے اور حضرت آج گفتگو فرمائیں گے. حضرت کا موضوع بہت زبردست، بہت عمدہ ہے، غور سے سنیے گا. وہ گفتگو فرمائیں گے کہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہو، اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہو. دعوت دوں گا میں حضرت مولانا شمس الرحمن صدیقی صاحب. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. تمام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مولانا نے فرمایا، میرا عنوان ہے اپنے حصے کے چراغ جلاتے رہیں. یہ بہت وسیع عنوان ہے اور اس پر کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ایک اہم موضوع کو جس کو میں اہم سمجھتا ہوں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی اور عمدہ اور بہترین سروس عطا فرمائی ہے. تو میرا زیادہ تر مخاطب جو ہیں یہیں باہر رہنے والے افراد ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس میں ہم کو اپنے آپ کو مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جبھی ممکن ہوگا کہ جب ہمارے اندر ایک فکر بیدار ہو کہ ہمیں اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے.
بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت بڑے کام کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں اور رقم نہیں ہے، تو میں کیسے اتنا کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں. یہی سوچ کر کام کرنے والے، شوق رکھنے والے حضرات بھی میدان میں کام نہیں کر پاتے، قدم نہیں رکھ پاتے گھبراہٹ کی وجہ سے. تو میں چند مثالیں دیتا ہوں جو یہیں پر رہنے والے افراد کی ہیں، تاکہ آپ کو اس سے جو ہے ایک حوصلہ ملے، اور ممکن ہے کہ آپ کوئی کام شروع کر جائیں اور جو آگے چل کر کے بڑا تناور درخت بن جائے. تو اس بابت یہ کہ ہم جس گاؤں سے، جس دیہات سے، جس علاقے سے، جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی ہمیں سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے. ہم اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہن کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس سے اوپر اٹھ کر کے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ملی اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، اس کے تئیں ہمیں فکر کرتے ہوئے اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے دیہات کو سب سے پہلے مد نظر رکھ کر کام شروع کرنا چاہیے. یہاں میرے بہت سے جاننے والے حضرات ہیں جس وقت ان کے پاس ملازمتیں بھی نہیں تھیں، اس ٹائم میں بھی انہوں نے کیونکہ ان کے اندر ایک فکر تھی اور وہ اپنے گاؤں اور دیہات کے حالات کو دیکھ رہے تھے اور وہاں کی جو صورتحال تھی اس سے وہ واقف تھے. تو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے تشجیع ہوگی دیگر احباب کے لیے بھی، کہ میرے ایک دوست تھے، ان کے پاس ملازمت نہیں تھی، 700-800 ریال وہ کماتے تھے ٹیوشن وغیرہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ اپنے گاؤں کی فکر رکھتے تھے، انہوں نے یہاں رہتے ہوئے اس کم تنخواہ میں بھی اپنے گاؤں میں مدرس رکھوائے تاکہ وہ گاؤں میں مکتب کا نظام قائم ہو، اور یہاں سے وہ 200-300 ریال جو بھی بھیج سکتے ہوں کہ ہم اتنی تنخواہ دیں گے، باقی آپ گاؤں میں چندہ کر کے شروع کرائیں، لیکن تسلسل کے ساتھ نظام کو قائم رکھا. ایسے ہی میرے ایک آدھ جاننے والے ہیں جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے 1500-1800 ریال تنخواہ پر اور اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں، ماں باپ، بھائی بہن، دوا علاج، بیماری ازاری، پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ اس فکر کو اپنے اوپر سوار کیا، بلکہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے مکاتب کے نظام شروع کرائے، اور ماشاءاللہ سے آج وہ اسی کم تنخواہ کے رہتے ہوئے بھی 2-3 مدرسین کا نظم کر پا رہے ہیں اور نظام چل رہا ہے. کیونکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اگر مکتب سے آ کر کے اپنا بیس مضبوط کر لیتی ہے اور پھر وہ اسکولوں کے حوالے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنی بنیاد مضبوط ہونے کی وجہ سے آگے چل کے مضبوط رہے گی. اسی طرح رہنے والوں نے بہت سے کام کیے ہیں، یہ اس لیے میں چند نکات گناتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہر آدمی اپنی تنخواہ میں سے اپنے گھر والوں کے لیے جو فرائض ہیں اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ قومی اور ملی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر ماہانہ تنخواہ سے 100 ریال بھی نکالے، یا اگر زیادہ تنخواہ تو 200 ریال بھی نکالے، یا اگر کسی ایک گاؤں کے 4 افراد یہاں رہتے ہیں تو وہ 100 ریال بھی نکالیں اور پورے سال اس کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد سال کے آخر میں ایک اچھی خاصی رقم بن جائے گی قطری کرنسی میں. اسے آپ اپنے ملک میں اگر ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں یہ رقم بڑی بنے گی اور اس سے اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہیں پر مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے سسٹم شروع کیا کہ وہ 200 ریال ماہانہ جمع کرتے ہیں، سال بھر میں وہ رقم بن جاتی ہے 2400 ریال، اور اس کو جب اپنے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں اور بڑی رقم بن جاتی ہے. اب اس سے انہوں نے اپنے علاقے کو سروے کیا اور وہاں پہ 2 فیملیاں 3 فیملیاں انہوں نے طے کریں کہ ان کو انشاءاللہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے اسلام کا نظام اور مزاج یہ ہے کہ جو قوم آج لینے والی ہے، جو بندہ آج لینے والا ہے، وہ کل دینے والا بن جائے. اگر دینے والا نہیں بھی بنتا ہے تو کم سے کم لینے والا باقی نہ رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ مدینہ منورہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں بچا تھا چند سال کی محنت کے بعد جو زکوٰۃ کا مستحق بچا ہو. اس لیے انما صدقات میں جو عوامل بیان ہوئے ہیں اس میں مسجد مدرسے کو اور اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھنے کے بعد اس بابت بھی سوچنا چاہیے، اور اس کا وسیع میدان ہے. اب ان صاحب نے شروع کیا کہ بھئی 60,000 70,000 روپے تک میں ایک اچھی خاصی بھینس مل جاتی ہے جو لوگ سنجیدہ ہوں. ہاں کچھ ہمارے محتاجین ایسے ہوتے ہیں جو، میں محتاجین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ غریبی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر غریبی آگے چلتی ہے تو آدمی پھر غربت میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ NGOs کس طرح کام کر رہی ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ تفصیل میں جانے کا موقع ہے. NGOs کام کر رہی ہیں اور آپ کام نہیں کر رہے ہیں، اور ہم کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی سطح پر کام کرے گا، خود کو پیش کرے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے علاقے کو طے کرے اور آگے بڑھے. اب ان لوگوں نے ترتیب شروع کری کہ بھائی گاؤں میں عام طور پر لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے لیکن کاروبار نہیں ہے، تو گھر کے ایک حصے میں انہوں نے بقالے کا، گروسری کا سامان اتروا دیا. 60-70 ہزار روپے میں اچھا خاصا سامان اتر جائے گا. اب آپ گھر والوں کو کہا آپ اسے بیچیں اور اپنا کاروبار چلائیں، مانگنا چھوڑیں.
اس طرح چلتے چلتے 1-2 سال کے اندر وہ فیملی اپنے پار پہ کھڑی ہو گئی. اسی طرح جن کے گھروں میں بھینس باندھنے وغیرہ کی جگہ ہے انہیں بھینسیں خرید کے دیں اور اس کا وہ دودھ نکال کے انہوں نے بیچنا شروع کیا. بھینس کی ہر چیز بکتی ہے ہمارے یہاں, اور دودھ کی بھی بہت ساری اقسام بنتی ہیں, دودھ میں سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں. تو جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو پکڑیں. ہر غریب روایتی قسم کا نہیں ہوتا کہ جس نے اپنے اوپر غریبی اوڑھ رکھی ہے, بلکہ بہت سے غریب یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ غریب ہے تو ان کی اولاد غریب نہ ہو. کم سے کم مدارس میں فری تعلیم دی جا رہی ہے, لیکن جب بچے پہ یہ ٹینشن سوار رہے گی کہ باپ میرا جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا تو اس کی تعلیم بھی صحیح طرح نہیں ہو پائے گی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے سے بہت اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے کہ آپ بھینس خرید کے دے دیں, آپ بقالے کا سامان اتروا دیں, آپ جو ہے سلائی مشینیں خرید کے دے دیں, یا اور بھی جب آپ اپنے علاقے کے لیے کیا کام بہتر ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. گروسری کا سامان, پرچون کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ میری مراد ہے اس سے, اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہر شخص اپنے گاؤں کے لیے زیادہ بہتر سمجھے گا کہ یہاں پہ ہم اس مختصر اماؤنٹ میں جو ہم نے اپنے طور پہ جمع کیا ہے اس سے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک گاؤں کے ایک دیہات کے 4-6 لڑکے باہر آئے اور انہوں نے محنت کری اور گاؤں سے چند سال میں غریبی ختم ہو گئی. سنجیدگی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور خود نئے نئے میدان آپ کو سمجھ میں آئیں گے. تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور نظریے کا پختہ ہونا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اپنے تنخواہوں سے, جہاں لوگ ایسے رہتے ہیں جو ہم لوگوں سے بہت کم درجے پر ہیں اور کم تنخواہ لیتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہوں میں سے حصہ طے ہوتا ہے کہ اتنا فیصد ہم ہر مہینے نکالیں گے, اور یہ ہمارے ماں باپ بھائی بہن کے علاوہ ملی ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ان حالات میں تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب تک جو غفلت ہو گئی وہ ہو گئی, لیکن اب آگے ہر شخص اپنی سطح پر اپنے گاؤں اور اپنے دیہات سے شروع کرے. اور آپ کو مل جائیں گے آپ کے دیہات کے 4-6 لوگ یہاں پر. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مخلص افراد نہیں ملتے کہ جن کے ذریعے وہ کام شروع کر سکیں. اس لیے آپ ایک شمع جلائیے, اپنے حصے کا کام پورا کریے, اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس محنتوں کو تناور درخت بنائے گا. انہی چند باتوں کے ساتھ جو میں نے بہت ہی سمیٹ کر کے رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی کمی کوتاہی کو معاف کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. گفتگو فرما رہے تھے ہمارے بہت دل عزیز اور محترم مہمان حضرت مولانا شمس الرحمان صدیقی صاحب, اور بہت عمدہ فکر دے رہے تھے کہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہو, یعنی کس طریقے سے تعاون کرنے والے تعاون کریں اور کس طریقے سے امت جو ہے اپنے اوپر سے غربت کی چادر کو اتار کے پھینکے. بہت عمدہ فکر دے رہے تھے. بس اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اب ہمارے اگلے مہمان ہیں حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمان صاحب, اور حضرت کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہاں پر امام و خطیب ہیں حضرت. اور آج حضرت جو گفتگو فرمائیں گے, حضرت کا موضوع ہے کہ اس وقت اولاد کی تربیت میں رکاوٹ کیا ہے. یعنی حضرت سے ایک ہم سوال حضرت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت, ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے ہر فیلڈ میں ہر چیز میں بہت محترم, بہت یعنی کارندے بن جائیں, کام کے بن جائیں, لیکن اس پہ رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں اس بارے میں حضرت گفتگو فرمائیں گے. میں بڑی درخواست کروں گا حضرت کے, حضرت جو ہے شفقت فرمائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میرے تمام دوست احباب جہاں کہیں بھی ہیں, تمام بہن بھائی دوست احباب تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علمی مجلس کہ اس بہترین موضوع کے انعقاد پر میں مولانا فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو الفاظ, یہ کلمات اس مجلس میں جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اسے شرف قبولیت سے نوازیں. دیکھیں, معاشرے میں ہر انسان کی, ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد معاشرے میں اس کے نام کو روشن کرے, قطع نظر اس بات کے کہ وہ گھر مسلم ہے یا غیر مسلم, بلکہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے اور ان کے لیے اچھی شہرت کا سبب بنے. لیکن اسلام نے اس کو اور خاص اہمیت دی ہے.
اب جب قرآن مجید میں ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم الادب، اور اپنی اولاد کو ادب سکھانا اور اس کی بہترین تربیت کرنا، اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ عرفنا حق الوالد، سنن بیہقی کی روایت ہے، فما حق الولد، بچے کے کیا حقوق ہیں؟ والد کا تو حق نہ جان لیا، بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو اب بچوں کے حقوق سب لوگ جانتے ہیں، اور قرآن مجید میں کو پڑھنے والا، سورۃ لقمان کو پڑھنے والا، اور حضرت لقمان کی جو وصیتیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہمارے رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اس میں دو تہذیبیں ہیں، دو ثقافتیں ہیں، دو مجتمع ہیں۔ ایک مجتمع یہ کہتے ہیں، ایک ثقافت یہ کہتی ہے کہ دیکھو بچے کو اس کی مرضی کے مطابق چلنے دو، آپ بچے پہ روک ٹوک نہیں کریں، اس کو منہج بناؤ۔ اگر آپ نے بچے پہ زبردستی کی، بچے کو روک ٹوک کی، تو بچے کو بھی قانونی حق حاصل ہے کہ اسی وقت وہ پولیس کو کال کرے گا کہ بھئی میرے والدین مجھ پہ روک ٹوک کر رہے ہیں، اور یا میری مرضی کے خلاف مجھے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ بات مثالی ہے، یہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے، تو پھر اس معاشرے میں بے راہ روی کیوں ہے؟ اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہماری ثقافت ہے، اس کے اندر یا تو پھر ہم نے اتنا زیادہ اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، ہم نے کہا کہ الضرب للصغار کالماء للاشجار، کہ بچوں کی پٹائی تو بہت ضروری ہے، ہر کام کے لیے اس کی پٹائی، اس کے بغیر یہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، حدیث کے اندر یہ تو موجود ہے مولانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مارو۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حدیث کی تمام کتابیں چھان بین کر کے نکالیے، کسی ایک صحابی کا واقعہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کی ہو کہ مجھے ابو نے مارا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک واقعہ نہیں دلا سکتے، جبکہ یہ حدیث میں تو یہ بات موجود ہے۔ اور آج ہم اس حدیث پر اتنا عمل کرتے ہیں کہ سب چیزیں بھی چلی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی مارنے کے بغیر کام نہیں ہے بچے کو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال بچوں کے ساتھ تھا، آپ کی جو شفقت، آپ کی محبت بچوں کے ساتھ تھی، وہ ہمارے پاس آج نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے آتے مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بچے سب سے آگے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پھر اپنے ساتھ سوار کر لیتے، اور صحابہ کرام کہتے آپ فلاں کو اپنے ساتھ سوار کر لو، آپ فلاں کو اپنے ساتھ سوار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کے لیے، جس کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے جس پرندے کے ساتھ وہ کھیلتا ہے وہ پرندہ مر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں، حضرت ابو عمیر جو حضرت انس کے بھائی ہیں، اور غمگین اور حزین پریشان بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے مات لہ طیر، جس پرندے کے ساتھ یہ کھیلتا تھا وہ پرندہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ اس کو اپنی گود میں لیا، اس کے ساتھ پیار کیا، فرمایا کہ یا ابو عمیر ما فعل النغیر۔ یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ
یہ محبت نہیں رہی. ہم نے ایک حدیث یاد کی ہوئی ہے کہ بھائی بچوں کو مار کے بغیر ہم اسے صحیح نہیں بنا سکتے, بہتر نہیں بنا سکتے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اس لیے پہلی رکاوٹ کو ہم ختم کریں, جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم اپنے اندر جو شدت ہے اور جو غصہ ہے اور جو انتہا درجے کی تشدد ہے اس کو ختم کریں. ہم اس کی جگہ پر پیار اور محبت کو لائیں. دیکھیں آپ مولانا حیران ہوں گے, جب بچہ باغی ہو جاتا ہے تو پتہ ہے باپ کیا کہتا ہے؟ باپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی, ہم کیا ہیں. میں ان سے کہتا ہوں نوح علیہ السلام نے جتنا رویا آپ اتنے روئے تھے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام تو فرماتے کہ میں نے اپنی قوم کو صبح کو, شام کو, دن کو, رات کو, اندھیروں میں, اجالوں میں نے اپنے قوم کو پکارا. رو رو کر نوح علیہ السلام کا یہ حال ہوا. اور ہم بچوں کو کی تربیت کا حق بھی نہیں ادا کر پاتے اور کہتے کیا ہیں کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے بچہ ٹھیک نہیں ہوا, ہم سے کیسے ٹھیک. اور بچے سے جا کے پوچھیں کہ بھی یہ کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں. ابراہیم اللہ کے پیغمبر تو ان کا باپ ٹھیک نہیں ہوا. وہ دیکھو آزر جو تھا وہ مشرک تھا, تو وہ ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے باپ کو. تو اب یہ دیکھیں کہ بچہ اسکول میں 6 گھنٹے دیتا ہے یا 4 گھنٹے دیتا ہے, وہاں بیٹھے رہتا ہے, ایسے ہے کہ نہیں. وہاں سے واپس آتا ہے, ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ اس کو تنگ نہ کرے تو وہ بچے کو موبائل دے دیتی ہے. تو 4 گھنٹے وہ وہاں پہ بیٹھا رہا, اب وہ گھر کے اندر بیٹھا رہے گا. والد صاحب جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے ان کو ٹینشن میں نہ ڈالیں, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو گھر میں تو بیٹھا ہے نا, موبائل پہ بیٹھا ہے, اپنے آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھا ہے, وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. آپ اس کو ٹائم دو. آپ اس کو ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو مسجد میں بھیج دیا, مدرسے میں بھیج دیا, اسکول میں بھیج دیا, بس آپ اپنے حق ادا کر دیا. یہ تو بیچارہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے گا. اور مجھے یاد آتا ہے کہ مصر کے معروف شاعر احمد شوقی کا, کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم الذی انتہا من ابواہ, لیس الیتیم الذی انتہا من ابواہ ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا, ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وابا مشغولا. یہ یتیم ہے جس کا باپ بھی زندہ ہے, جس کی ماں بھی زندہ ہے, لیکن نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے. جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بچے نے کہاں جانا ہے؟ بچے کو دوست چاہیے, ہم اپنے دوست نہیں بنا سکتے اسے. تو بچے نے پھر ایسے دوست تلاش کرنے ہیں کہ جو اس کو ٹائم دیں. تو اس رکاوٹ کو ختم کریں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. پھر آپ اپنے بچوں کو وہ چیز لگا کے دیں کہ بیٹا اس کو دیکھو, یہ میں لگا کے دے رہا ہوں, اس کو سنو. پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کیا سنا ہے, کہ آپ یہ ایسا آلہ ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم ان رکاوٹوں کو اس طریقے سے ہم ختم کریں. اچھا, تو پھر یہ موضوع, یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے پھر کیا کریں ہم, کیسے کنٹرول کریں غصے کو. غصے کی بات پہ غصہ تو آتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت حکیم علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جب غصہ شدید ہو, اگر آپ اس پر بچے کو تنبیہ کریں گے تو آپ کا غصہ حد سے تجاوز کر جائے گا, تجاوز کر جائے گا. اس وقت صبر کریں, اس وقت چھوڑ دیں اس کو. پھر کیا کریں؟ پھر اس کے بعد آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے بچے نے غلط حرکت کی ہے, پھر آپ یہ کریں کہ بناوٹی غصہ پیدا کریں اور اس کو تنبیہ کریں اس کو. اب بناوٹی غصے میں آپ جتنا بھی وہ کر لیں, آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے, آپ اسے نہیں ماریں گے, آپ اس کو ایک حد تک زد و کوب کریں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ غصہ بھی کرے آدمی لیکن ایک حد تک. اور جہاں تک اس کو بچے کو تربیت کے لیے باپ کا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہو کہ جیسا وہ دوست ہے. ہم یہ چاہتے ہیں
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جب ہم دیکھیں وہ ہمیں قرآن پڑھتا ہوا ملے، نماز نوافل پڑھتا ہوا ملے، تسبیح پڑھتا ہوا ملے، لیکن ہم خود موبائل میں مشغول رہیں۔ جی دیکھیں، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کی تربیت کی کیسے فکر کریں بھی؟ بھئی بچے کی تربیت سے پہلے یہ فکر ہے اختیار زوجہ صالحہ، کہ اگر آپ ایک اچھی بیوی کا، ایک اچھی خاتون کا، اپنے شریک حیات کا انتخاب کریں گے تو گویا آپ نے اپنی بہتر اولاد کا انتخاب کیا ہے، ذریہ صالحہ کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بلوغت سے پہلے کا۔ بلوغت سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے بلوغت کے بعد کا۔ اور اس میں اگر آپ نے اچھی خاتون کا انتخاب کیا تو وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیشہ اپنے والد کی عظمت کو، بچے کی والد اپنے شوہر کی عظمت کو بچے کے سامنے بڑھاتی رہتی، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، تمہارے ابو کو پتہ چلے گا تو ناراض ہوں گے۔ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، تمہارے ابو کو پتہ چلے گا تو کیا کریں گے؟ ماریں گے تمہیں۔ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا یہ کام کرو گے تو ابو تمہارے بہت خوش ہوں گے۔ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا کہ بہترین بیوی کا انتخاب۔ اور والد صاحب کی کیا ہے؟ والد صاحب کی یہ مصولیت ہے کہ وہ یہ ہمیشہ یہ کہیں کہ بیٹا جنت ماں کے قدموں میں ہے، آپ اپنی ماں کی ہمیشہ ان کو خوش رکھیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو اس طریقے سے آپ کا بیٹا انشاءاللہ تعالی نیک اور صالح ہوگا۔ اول و آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہنا اور کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بنائے، یہ بھی اس کی والد صاحب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب حفظہ اللہ، اور حضرت کا عنوان تھا کہ اس وقت اولاد کی تربیت میں رکاوٹ کیا ہے۔ بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اور بڑی ایک ہم لوگوں کو جو ہے نا نصائح سے، عمدہ نصائح سے مستفید فرمایا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، جس طرح حضرت نے بات رکھی۔ تو بہرحال جو بھی رکاوٹیں حضرت نے رکھی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان رکاوٹوں کو دور کریں، اور حضرت نے جو فکر ہمیں دی اس فکر کو سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اب ہمارے تیسرے اور آخری مہمان ہیں حضرت مولانا محمد شاویز صاحب حفظہ اللہ، اور حضرت کا تعلق بھارت سہارنپور سے ہے، اور یہاں قطر میں حضرت کی مصروفیت امام و خطیب ہیں وزارت الاوقاف میں۔ اور آج حضرت گفتگو فرمائیں گے بھارت میں مسلمانوں کی ذمہ داری۔ مسلمان تو الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں، لیکن اس وقت بھارت میں، ہندوستان میں، انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس بارے میں حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا محمد شاویز صاحب حفظہ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اس قیمتی اور بہترین مجلس کے انعقاد پر مولانا فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں سامعین ذی وقار اور مشاہدین عظام سے، خواہ وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہنوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائیوں کی شکل میں ہو، ان سے مخاطب ہوں کہ آج اس قیمتی مجلس میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ یقیناً بہت ہی حساس اور قیمتی موضوع ہے، جس پر گفتگو اگر ہم کریں تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بالعموم پوری دنیا کے مسلمان
اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو چونکہ میرا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہیں اور وہاں کے جو موجودہ حالات ہیں، وہاں کی جو مشکلات ہیں اور وہاں کے جو احوال ہے وہ کسی پر آج مخفی نہیں ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور تمام چیزیں پوری دنیا پر آیا ہیں، وہ اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں شاید وقت ہی ضائع ہوگا، لہذا میں اس حسین اور قیمتی موقع پر صرف اور صرف آپ حضرات کے سامنے دو بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ ہر ہندوستانی خاص طور پر اور عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمان اپنی ذاتی اصلاح کی فکر کریں، اور نمبر دو اجتماعی معاملات میں اتحاد کی فکر کریں۔ یہ میری گفتگو کا لب لباب ہے کہ اگر آدمی اپنی ذاتی اصلاح کی فکر کرے گا تو یقیناً بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم حالات کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ مشکلات سامنے آ رہی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر لوگوں کو ان دشواریوں کا سامنا ہے، تو ہم یہ چیزیں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذمہ داریاں تو فلاں کی ہے، یہ ذمہ داریاں فلاں تنظیم کی ہے، یہ ذمہ داریاں فلاں انسان کی ہے۔ ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ اس کے اندر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی ذاتی اصلاح کی فکر کریں، اور اس کے اندر سب جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، مسلمان تو ہو گئے، نام مسلمان تو رکھا، مومن تو رکھا، مگر ہم نے حقیقت میں اسلام کو اپنے اندر داخل نہیں کیا۔ ہمارے گھروں کے اندر صحیح طور پہ اسلام نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے اسلامی وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر یہی چیزیں ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، خود ہم اسلام کے خلاف وہ چیزیں کرتے ہیں۔ بہرحال سب سے بنیادی چیز ہے اصلاح، کہ اپنی ذاتی اصلاح کی فکر سب سے پہلے کریں، پھر اس کے بعد ہم دوسروں کی طرف اپنی بات کو اور اپنے کلام کو متوجہ کریں۔ نمبر دو میں نے جو بات کہی ہے اجتماعی معاملات میں اتحاد کی فکر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آج جن مسائل کا ہم شکار ہیں وہ ہے کہ ہم جتنے بھی طبقات ہیں، خواہ وہ کوئی بھی طبقہ ہو، خواہ وہ بریلوی طبقہ ہو، خواہ وہ دیگر طبقات جتنے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی طبقہ ہو، جتنے بھی طبقات آپ تصور کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر جو امت کے اجتماعی معاملات ہیں، ملت کے اجتماعی معاملات ہیں، ان سب پر اتحاد اور اتفاق قائم کریں تاکہ امت کا بھلا ہو، اسلام کا بھلا ہو۔ ہم اپنی ذاتی چیزوں کو چھوڑ کر، یقیناً ہو سکتا ہے ہمارا نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی اور دوسرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کو اپنی ذات پر محمول نہ کریں اور ہم ان کو اپنی ذات کی طرف تحویل نہ کریں۔ نظریات کی حد تک اختلاف ہو سکتا ہے، کریں، اور یہ فطری چیز ہے، اس سے آدمی دستبردار بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو یہ بھی فطرت کے تقاضے کے خلاف ہے، مگر امت کا مفاد، اسلام کا مفاد، اور جس جگہ ہم رہتے ہیں اس طبقے کا مفاد اور پوری ملت اسلامیہ کا مفاد ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو میں نے جو بات کہی ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح کی فکر اور اسی طریقے پر امت کے اجتماعی معاملات میں اتحاد کی فکر، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اس کی ہر ایک آدمی فکر کرے۔ اگر ہم نے ان دو چیزوں کی فکر کر لی تو یقیناً ہمارا یہ عمل عین اس کے مطابق ہوگا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی قرآن پاک نے
ہمیں تلقین کی ہے، اور وہ ہے کہ دعوت اللہ۔ دعوت اللہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان دو باتوں کو کم سے کم اپنے اندر سمو لیں، اور ہم ان باتوں کو اپنے اندر جذب کر کے امت کے مفاد کی فکر کریں۔ یقین ہم پھر دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے القاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور ہم جو شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں، شاید ہم پھر اس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا اور ہم ان سب چیزوں کو بھلا کر صرف اپنے ذاتی اختلافات میں رہیں، تو پھر ہم نہ اصلاح کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں۔ اور اگر ہم نے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ جو اختلافات ہے اور دوسری جو خرافات ہیں، ان سب کو ختم کر کے ہم نے صرف اور صرف امت کے اجتماعی مفادات کا خیال کیا، یقیناً ہم اپنی بھی فکر کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے بعد پورے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو شروع کی تھی قرآن پاک کی آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طریقے پر داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے جو تقاضے ہیں، جو شریعت کے تقاضے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، ان کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے اور اپنے کردار کو امت کے سامنے پیش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد شاویز صاحب، حضرت کا تعلق بھارت سہارنپور سے ہے، اور بہت عمدہ فکر ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، کہ ایک فکر ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہم اختلافات اور انتشار کو ختم کر کے آپس میں اتحاد کو پیدا کریں، اور یہ جو ہمارے اوپر جو ہم نے مصیبت اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہے، اس کو ختم کریں۔ بس اسی کے ساتھ میں آج کی علمی مجلس کا اختتام کرتا ہوں، اور اجازت چاہوں آپ لوگوں سے۔ سب سے پہلے میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا کہ آپ حضرات تشریف لائے اور ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا اور بڑی عمدہ اور بڑی قیمتی نصیحت فرمائی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اپنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ یہ حضرات جو ہیں بڑے یہاں مصروفیات میں، بہت مصروفیات کا اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی ہے، اب آپ لوگ ان کی گفتگو کو سنیے اور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي